الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کرم اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، مومن مردوں سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور جو حکم اللہ نے مردوں کو عطا فرمایا ہے وہی حکم مسلمان عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورتوں کو بھی یہ حکم دے دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ وہ لوگ کہ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر یہ کہ جب کسی بے حیائی کے قریب گئے الا اللمم، اور رک کے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان پر طاری ہو گئی، اللہ کا خوف کا غلبہ اس قدر ہوا کہ وہ ڈر کر بے حیائی سے رک کے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کی جو مغفرت ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ شرم و حیا انسان کے باطن کا نور ہے، شرم و حیا اخلاق کا حسن ہے، شرم و حیا کردار کی خوبصورتی ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت سونا بندہ بھی ہونا، لیکن اگر اس میں شرم نہیں ہے، اس میں حیا نہیں ہے، تو وہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ انسان کا حسن اور انسان کی خوبصورتی ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح اس نے چاہا انسان کو ترکیب دیا، اس نے ہر انسان کو بنایا ہی سونا ہے، تو سونا انسان ہے تو وہ سونا ہی لگتا ہے، لیکن انسان خوبصورت اس وجہ سے بھی لگتا ہے کیونکہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے۔ لباس کے بغیر کوئی خوبصورت نہیں لگتا۔ لباس شرم و حیا ہے۔ جس طرح لباس انسان کی عیبوں کو چھپاتا ہے، اس طرح شرم و حیا بھی انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ بہت امپورٹنٹ شاخ شرم و حیا والی بھی ہے، اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ایک اور ہمیں موتی ملتا ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام گزر رہے تھے تو دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، یار تم کیوں اتنے شرماتے ہو، اتنی شرمایا نہ کرو۔ گویا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم کیوں شرما رہے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم شرما رہے ہو، یہ کوئی شرما۔ آج کل کے دور میں بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ یار تم کیوں اتنے شرماتے ہو، دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے سنا تو منع کرنے والے کو روکا، کہا اس طرح نہ کہو اپنے بھائی کو، بے شک جو شرم و حیا ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ ایمان کی دلیل حضور نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے شرم و حیا کو قرار دیا کہ جس میں شرم ہے، جس میں حیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کا تذکرہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ شرم و حیا کا ذکر ہو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جتنا حسن عطا فرمایا تھا، جتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جتنے زیادہ خوبصورت تھے، جتنا زیادہ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا تھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کو شرم و حیا بھی عطا کی تھی۔ اور یار بہت سونا شخص بھی ہو، میں نے پہلے بھی کہا ہے، شرم کے بغیر وہ خوبصورت نہیں لگ سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمیلے تھے، بڑے نرم مزاج تھے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما تھے تو آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت جناب
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اجازت دی گئی، آپ آئے، نبی پاک اسی طرح لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آئے، اسی طرح سید عالم علیہ السلام لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام، اپنی بات مکمل کر کے چلے گئے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک سید عالم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ کے، پہلے آپ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے، پھر حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا دے دیا، اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا دے دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد آئے، آپ اسی طرح آرام فرما رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، عثمان کے آنے پر تو آپ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک اور لفظ بھی بڑے شاندار ہیں۔ نبی پاک چونکہ مزاج شناسہ تھے عثمان غنی تھے کہ آپ کو پتہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی بڑی شرم و حیا والے ہیں، بڑی شرم و حیا والے ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ کے کہ ہو سکتا ہے جب وہ مجھے لیٹے ہوئے دیکھیں تو شاید وہ جس کام آئے ہوں، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پھر شرم کی وجہ سے وہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری نہ ہو سکے۔ اور یارو جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ سیرت عثمان کے بغیر شرم و حیا کا جو ٹاپک ہے وہ نامکمل ہے، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں جب شرم و حیا انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب انسان کے اندر حیا کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں، معاشرے کے اندر اسے تکریم ملتی ہے۔ سب سے زیادہ کمزور شخص وہ ہوتا ہے جو دماغ کا گندا ہو، سب سے زیادہ کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل ناپاک ہو، سب سے زیادہ کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس کی نظر ناپاک ہو۔ کمرے میں بند ہو کر جو لوگ گندا کام کریں صرف اسی کو زنا نہیں کہتے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے آنکھ سے گند دیکھا وہ آنکھ کا زانی ہے، جس نے کان سے گند سنا اگلے بندے کو چپ نہیں کرایا، چسکے لے کر گندی باتیں سنی، وہ کان کا زانی ہے۔ اور جس نے زبان سے گند بولا وہ منہ کا زانی ہے، جس نے دماغ سے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور یاد رکھیں سب سے زیادہ کمزور شخص دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے جس کا دماغ ناپاک ہے، سب سے زیادہ کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل ہی ناپاک ہے، جس کا دل ہی گندا ہے، جس کی زبان ہی گندی ہے، جس کی آنکھیں گندی ہیں، جو بد نظری کرتا ہے۔ اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نظری کرنے والے کو اللہ سب سے بڑی سزا۔ دیکھیں دنیا کی باتوں میں بھی بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، 4-5 بندے انسان کی عزت کریں نا، اس میں بھی بڑا مزہ ہے، اور دنیا کی کئی باتوں میں بڑا مزہ ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سجدے کے اندر جو لطف، جو کیف، جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اور بد نظری اور بد نگاہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس سے سجدے کا کیف چھین لیا جاتا ہے، اس سے سجدے کی حلاوت چھین لی جاتی ہے، اس سے سجدے کا مزہ چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ دور کر دیتا ہے اسے اپنی بارگاہ سے، اسے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے سجدہ لمبا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اسے یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رب کو منا سکے، وہ اپنے رب کے حضور آہوزاری کر سکے، وہ لمبے لمبے نوافل پڑھ سکے، وہ قرآن کی قرات کر سکے، وہ سجدے کر سکے۔ تھوڑی سزا ہے۔ اور یار والدین کی بارگاہ میں بھی میری گزارش ہے، یاد رکھیں کیوں اینڈرائڈ موبائل لے کر دیتے ہو اپنی اولاد کو۔ دیکھیں آج کل کے دور میں ہر گھر میں وائی فائی لگا ہے، مشروبات پڑے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہیں۔ علامہ اقبال اسی لیے تڑپ کے کہتے تھے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یار یہ اتنی آسانی، اس لیے نبی رحمت فرماتے ہیں نا کہ بھرا ہوا پیٹ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا، ہر دنیا کی آسائشیں، آسانیاں، آسودہ زندگی آپ کو میسر ہے، وائی فائی لگا ہے، موبائل ہے، نیٹ ہے، تو پھر شیطان تو ساتھ ہے ہی ہے۔ پھر اس طرح فیس بک میں اور سوشل میڈیا میں اور یوٹیوب میں گند دیکھ کر اللہ تبارک کروڑوں دفعہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر کسی کی بچی اور کسی کے بہن
جب وہ بھاگ جاتی ہے کسی لڑکے کے پیچھے، پھر وہ والدین منہ چھپا کر اکیلے بیٹھ کر کمرے میں روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو معاشرے میں باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور میاں غلطی تو پہلے تمہاری بھی تھی نا، تم نے اپنی اولاد کو کیوں موبائل لے کر دیا، تم نے اپنی جوان بچی کو موبائل لے کر کیوں دیا، اپنے جوان بیٹے کو موبائل لے کر کیوں دیا؟ اور اگر پڑھائی کے حوالے سے ان کا واٹس ایپ پر کام آتا ہے، موبائل لے کر دینا بھی تھا، اگر دیا بھی ہے تو پھر تمہیں چاہیے تھا نا ایک وقت مقرر کرتے کہ اتنا وقت ہے موبائل کا، پھر موبائل لیتے، موبائل چیک کرتے، ان کی نگرانی کرتے، اپنی اولاد کی نگرانی کرتے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے، ان کی ڈیوٹی کرتے۔ تم نے ان کی ڈیوٹی نہیں کی اور بعد میں آج پھر یہ دن دیکھنا پڑا۔ یاد رکھیں، اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل بھی بندے کا مسلمان، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن دل بھی مسلمان ہونا چاہیے، آنکھ بھی مسلمان ہونی چاہیے، آنکھ۔ اور یار کوئی تو اقبال کی طرح کہے، اقبال باہر ملک پڑھنے گئے، یورپ میں پڑھنے گئے، وہاں کا کتنا گندا ماحول ہے، وہاں کا لباس، وہاں کی طرز معاشرت، وہاں کا رہن سہن، اقبال وہاں رہ کر بھی اس گندے ماحول میں اس کا اثر اقبال نے قبول نہیں کیا، واپس آ کر شعر لکھا، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا حاکم مدینہ و نجف، مجھے وہاں کا جلوہ خراب نہیں کر سکا، اس لیے کہ جو میری آنکھ میں سرما پڑا ہے وہ مدینہ شریف کا سرما ہے، اور میری آنکھ میں جو سرما پڑا ہے وہ نجف شریف کا سرما ہے جہاں حضرت علی المرتضیٰ کا روضہ ہے۔ اور یاد میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر بات کرتا ہوں کہ بدنگاہی کی بہت بڑی سزا ہے، بدنگاہی کی بہت بڑی سزا ہے۔ راجہ داہر نے ایک عورت کی عزت پر حملہ کیا، محمد بن قاسم علیہ رحمہ وہاں سے بچانے آئے، جب یہاں بچانے آئے تو چونکہ عرب سے تھے، زبان نہیں جانتے تھے اور علاقوں کا بھی نہیں پتہ تھا، فوج تھوڑی ہے، علاقہ تھوڑا ہے، زبان بھی نہیں آتی، پریشان تھے کہ کیسے مقابلہ ہوگا، کیسے کام ہوگا۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ پریشان ہے، کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا ہمیں تو رستوں کا بھی نہیں پتہ، ہم عرب سے آئے ہیں نا، ہمیں زبان آتی ہے، کیسے کام ہوگا، کیسے مقابلہ کریں گے؟ 2-4 دن گزرے تو جناب محمد بن قاسم علیہ رحمہ حشاش پشاش، وہ بزرگ کہتے ہیں خیر ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا راجہ داہر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ داہر زیر ہوگا، راجہ داہر مغلوب ہوگا، ہم غالب آئیں گے، ہم جیتیں گے اس سے، وہ کبھی وہ لڑکھڑائے گا، وہ گرے گا، وہ ہمارے مقابلے کا نہیں ہے، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا تمہیں کس نے، وہ بزرگ کہتے ہیں تمہیں کس نے محمد بن قاسم خوشخبری سنا دی؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ راجہ داہر ذہن کا گندا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ راجہ داہر دماغ کا گندا ہے، دل کا گندا ہے، جس کا دماغ گندا ہو، جو زانی ہو، جس کا دل ناپاک ہو، وہ کبھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ زیر ہوگا، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کے مقابلے میں راجہ داہر کبھی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، محمد بن قاسم فاتح ہوں گے، وہ مغلوب ہوگا، محمد بن قاسم غالب آئے۔ یاد رکھیں جس کا ذہن گندا ہو وہ کبھی کسی دور میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوجوان کہتے ہیں کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابیاں مل سکتی ہیں، اسے کیسے کامیابیاں مل سکتی ہیں جس کا دماغ ہی ناپاک ہے، اسے کیسے کامیابیاں مل سکتی ہیں جس کا دل ہی ناپاک ہو۔ حضرت سیدنا سلیمان بن بشار علیہ رحمہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دین کی تھوڑی بہت خدمت کیا کرتا تھا تو ایک عورت آ گئی، میں نے سمجھا شاید کوئی بھکارن ہے، مانگنے والی ہے، میں نے اسے ہاتھ آگے بڑھایا پیسے آگے کرنے کے لیے تو اس نے پہلے نقاب اڑا ہوا تھا، جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا پیسے کرنے کے لیے تو اس نے نقاب ہٹا دیا، تو میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، میں نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، تو اس نے کہا سلیمان بن بشار میرا رنگ روپ تو دیکھ، میرا حسن تو دیکھ، میری آنکھیں تو دیکھ، میری خوبصورتی تو دیکھ تو صحیح میں کتنی سونی ہوں، میں تیری محبت میں، تیرے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ حضرت سلیمان بن بشار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس عورتوں کی باتوں میں فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ پڑا۔ سلیمان بن بشار کہتے ہیں دیکھیں نوجوان بھاگ رہا ہے اور لڑکی سے بھاگ رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے، اس کے اندر شہوات کے جذبات بھی ہیں، اس کے اندر نفس بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ساری خواہشات بھی ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے سلیمان بن بشار بھاگے۔ کہتے ہیں سلیمان بن بشار میں اتنا بھاگا کہ بصرہ سے ہی باہر آ گیا، پورے شہر چھوڑ کے ہی باہر آ گیا۔ جب سلیمان بن بشار باہر آئے شہر چھوڑ کر تو عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں، کہتے ہیں عشاء کی نماز میں پڑھ کے مسجد میں سویا تو مجھے خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔
آپ نے مجھے گلے سے لگایا، گلے لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کہنے لگے سلیمان مبارک ہو، تم نے نبی پاک کا امتی ہو کر وہ کام کر دکھایا ہے جو میں نے نبی ہو کر کیا تھا، تم نے امتی ہو کر وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کر کیا تھا۔ یاد رکھیں میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، لاکھوں سلام ہو اس شخص پر، لاکھوں سلام ہو جو یونیورسٹی کے ماحول میں پڑھا ہے لیکن اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے۔ لاکھوں سلام ہو اس شخص پر جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے لیکن اس نے اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے پاک رکھا ہے۔ اس کی نگاہ بھی مسلمان ہے، اس کا دل بھی مسلمان ہے، اس نے گند نہیں دیکھا، وہ اللہ سے ڈرا، اس نے گند نہیں دیکھا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مجھے کہہ لینے دو یہ بات کہ جو اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہوئے بھی گند سے پاک ہے جس کی آنکھیں، اور یونیورسٹی میں پڑھ کر بھی گند سے پاک ہے جس کا دل، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی راہ پر ہے، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی عقیدت و محبت پر ہے۔ اس کا دل بھی یوسف علیہ السلام کی غلامی میں خوبصورت ہے، اس کا باطن بھی یوسف علیہ السلام کی غلامی میں خوبصورت ہے۔ ریس نصیر کی استی کرنی جڑا ربوں ہی بڑیاں ٹھڑیاں، ریس نصیر کی استی کرنی جڑا ربوں ہی بڑیاں ٹھڑیاں، 12 پتر یعقوب نبی دے اکو یوسف پڑیاں۔ یہ تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام کی طرح ہو، یہ تو لاکھوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے لیکن یوسف ایک ہی تھے، اور لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کی نگاہیں پاک ہوں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا را اپنے شاگردوں سے گزارش ہے کہ اینڈرائڈ موبائل میں جو آپ انسان کا بعض وقت ارادہ بھی نہیں ہوتا نا، ارادہ نہ ہونے کے باوجود بھی گند سامنے آ جاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف ہے جو بلا ارادہ بغیر ارادے کی پڑی، لیکن دوسری معاف نہیں ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ یار خدا را موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ یہ موبائل ہمارے بچوں کو خراب کر گیا ہے، ہمارے بچوں کو کھا گیا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو کمزور کر دیا ہے موبائل نے۔ اللہ تعالیٰ شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے، زندگی مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔